اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے. پہلے بھی بعض احادیث کے حوالے سے یا عمومی طور پر چند مسائل کی وضاحت کی جاتی رہی ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ سب سے پہلے قرآن مجید ہے، اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر اگلے تیسرے مرحلے پر حدیث ہے. سنت کو اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی عملی نصیحت اور رہنمائی ہے، اور احادیث چونکہ بعد میں جمع کی گئی اور اس پر بعد میں عمل شروع ہوا، اس لیے ان کا درجہ تیسرے نمبر پر آتا ہے. لیکن تینوں ہی قرآن مجید سب سے اول، اس کے بعد سنت، پھر اس کے بعد حدیث، یہ تین مقدس ذرائع ہیں جن کو ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. رمضان کے حوالے سے بعض احادیث پیش کرتا ہوں. ترمذی کی کتاب جو سیاہ ستہ میں ایک بڑی معتبر کتاب ہے، حدیث کی 6 مستند کتابیں ہیں جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، ان میں ترمذی شریف ہے. اس میں ایک یہ روایت درج ہے کہ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو چاہیے کہ پانی یا افطار سے افطار کرے، اور کیونکہ یہ بات باعث برکت ہے. خاص طور پر یہ کھجور کا ذکر ہو رہا ہے کہ کھجور سے کی جائے کیونکہ باعث برکت ہے. اور فرمایا کہ اگر کھجور کبھی کسی کو میسر نہ ہو تو پانی سے کر لے، اور کیونکہ وہ پاک ہے. یعنی دونوں باتوں کی خوبی ہے، تو اس وجہ سے دونوں باتوں کا ذکر کیا گیا. اور نیز فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غریب کی مدد کرنا تو صرف صدقہ ہے، لیکن اپنے کسی غریب عزیز کی مدد کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی. اس حدیث میں ایک تو افطار کا ذکر کیا گیا، بڑی سادہ رہنمائی ہے. کھجور آسانی سے ہر جگہ میسر ہے، ساری دنیا میں سال کے ہر دن ہر موسم میں یہ مل سکتی ہے، تو تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، ایک کھجور سے افطار ہو سکتی ہے، اور ہر جگہ یہ ممکن ہے. اور پانی مل جاتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے. تو یہ دین کو کتنا آسان بنایا گیا اور کتنا بابرکت بنایا گیا ہے کہ حکم کی تعمیل بھی ہو گئی اور کسی دقت کا سامنا بھی نہیں. دوسرا مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے جو پتہ لگتا ہے اور بڑا یاد رکھنے کے لائق ہے کہ رمضان کے فرائض میں جیسا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ ایک صدقے کے طور پر ہے. لیکن اپنے کسی غریب عزیز کو مدد کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. اب بڑی پرلطف بات بتائی گئی ہے کہ غریب کی مدد کرنی چاہیے، رشتہ دار ہو یا نہ رشتہ دار ہو. عام کسی آدمی کی مدد کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قبول ہوتی ہے، اس کا اجر دیا جاتا ہے. لیکن ایک خاص بات یہ بتائی گئی کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے عزیزوں کو بھول کر دوسروں کی مدد کرتے ہوں کہ یہ ہمارے عزیز ہیں، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہوں گے، ان کی مدد کرنے کی ایسی خاص ضرورت نہیں. لیکن آپ نے کیا نقطۂ معرفت بیان فرمایا کہ اگر کسی غریب عزیز کی مدد کی جائے اور تو یہ صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی ہوگا. 2 ثواب ہو جائیں گے، 2 اجر اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس کی نیکی ایک نیکی دگنا بلکہ اللہ تعالیٰ کرے تو اس سے بھی زیادہ اس کے فضلوں کو اس کو عطا کرنے والی ہوتی ہے. اس کے بعد اگلی حدیث کو لیتے ہیں. یہ بھی
رمضان کے حوالے سے ہی ہے۔ عن معاذ بن زرہ انہ بلغہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس میں روزہ افطار کرنے کی دعا کی بات بتائی گئی ہے، اور اس میں باقی احادیث بھی آتی ہیں، ان میں سے ایک یہ انتخاب کی گئی ہے۔ اس میں دعا یہ سکھائی گئی، اس کی روایت کی ہے معاذ بن زہرہ نے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور عمل یہ تھا، یعنی گویا انہوں نے دیکھا اور اس بات کو بیان کیا، اور اس ارشاد بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے، اس کے الفاظ اس حدیث میں یہ درج ہوئے ہیں کہ کانا اذا افطرا قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اے میرے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ تو بڑی پرحکمت بات ہے اس وقت کہنے کے لیے کہ اے اللہ، میں تیری رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہوں، صحت نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں، اور وہ رزق جو تو نے مجھے اپنی عطا سے دیا ہے، اپنے کرم سے عطا کیا ہے، تیرے دیے ہوئے رزق سے، اس بابرکت رزق سے میں اپنے اس روزے کو افطار کرتا ہوں۔ ایک حدیث یہ تھی جس کا میں نے ذکر کیا۔ دوسری حدیث میں یہی دعا آتی ہے، لیکن تھوڑے سے ایک دو الفاظ کے اضافے سے، اور وہاں پر یہ دعا درج ہے کہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ اس میں ایک اضافی بات ہے، ممکن ہے ایک راوی نے ایک بات سنی ہو، اس نے بیان کر دی، دوسرے نے دوسری بیان کر دی، لیکن ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، اور ایک دعا سنی پھر دوسری دعا اس سے بھی کامل نظر آ جاتی ہے۔ تو یہ دوسرے الفاظ بھی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ الفاظ اس طرح بھی آئے ہیں کہ اذا افطر قال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، کہ ہے میرے اللہ، میں نے تیری خاطر، تیری خوشنودی اور تیری رضا کو پانے کے لیے میں نے روزہ رکھا۔ یہ روزہ افطار کا وقت ہے، سارا دن روزے دار ہے، اور شام کو اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ دعا آتی ہے کہ اللہم لک صمت، کہ اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا، وبک آمنت، اور میں تیرے سب احکام پر پوری طرح ایمان لانے والا ہوں اور اس کے مطابق عمل کرنے والا ہوں۔ یہ ہے کہ میں نے جس حد تک میرے لیے ممکن تھا، میں نے سب قواعد کی اور سب ہدایات کی پابندی کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے۔ اور جب روزے کا اختتام آیا تو کیسی کس خوبصورت طریق سے افطار کیا اور اس کی دعا بھی کی۔ الفاظ ہیں وعلی رزقک افطرت، کہ اے خدا، جو رزق تو نے عطا کیا وہ اس پر میں افطار کرتا ہوں۔ اس میں یہ ذکر نہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس پر افطار کیا، اس کا ذکر پہلے ہو چکا، لیکن یہ ذکر کرنا کہ علی رزقک افطرت، کہ جو رزق تو نے مجھے میسر کیا، مجھے مہیا کیا، میں اس رزق کو کھاتے ہوئے اپنے اس روزے کو افطار کرتا ہوں، یعنی روزے کی مکمل کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک بات ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث بھی میں بیان کر دیتا ہوں، جس کا ترجمہ مضمون یہ ہے کہ حضرت مروان بن سالم المقنع بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کیا کرتے تھے تو اس وقت یہ الفاظ فرماتے، یہ ایک اور دعا ہے جو روزے کی کھولنے کی دعا ہے۔ ایک اور دعا بھی روزہ افطار کرنے کی آتی ہے، وہ اس طرح پر ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے اس بات کو اس طرح سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کیا کرتے تھے
تو یہ فرماتے تھے کہ ذہب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ بڑی ہی پیاری اور جامع دعا ہے اور صورتحال کو بیان کرنے والی ہے۔ اس کا موضوع مطلب اس طرح بنتا ہے کہ اس وقت انسان کی طبیعت میں یہ احساسات ابھرتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا، میں نے روزہ کھول لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھوک اور پیاس تھی وہ میری ختم ہو گئی ہے، میری پیاس بھی ختم ہو گئی، پیاس بجھ گئی، اور پانی نہ پینے کی وجہ سے جسم کے اندر جو رگیں خشک ہو گئی تھیں وہ رگیں تر ہو گئی، یعنی ایک تراوت آ گئی، ایک نشاط پیدا ہو گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس مادی فائدے کے بعد آخری بات یہ ہے وثبت الاجر انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمارا اجر اللہ کے فضل سے ثابت ہو گیا اور موجود مل گیا۔ تو یہ ایک بڑی جامع دعا ہے اور صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی ہی غیر معمولی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی کیا اور اس کے بعد صورتحال کا بیان بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اس میں شامل ہے کہ ہماری اس تھوڑی سی قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بے شمار اجر ہمیں دے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا یہ روزہ اس کے حضور قبول ہوگا۔ تو یہ ایک جامع دعا ہے، اس کو بھی افطار کرنے کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد۔